بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹائم پلس و مبشر انوار کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے. ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے، اور آپ اس کے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف قسم کے سٹالز نظر آ رہے ہیں، اور ان سٹالز میں کیا ہو رہا ہے آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے. در حقیقت جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ایگزیبیشن سینٹر ہے، جہاں پر سعودی حکومت مختلف طرز کی ایگزیبیشنز کا، نمائشوں کا اہتمام کرتی ہے. اس وقت جو نمائش زیر انتظام اور جو چل رہی ہے یہ عرب نیٹ کے زیر اہتمام یہ نمائش جو ہے اس وقت جاری و ساری ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئی ٹی کمپنیز جو ہے وہ شرکت کر رہی ہیں. اور خوش قسمتی سے اس وقت پاکستان کی 8 عدد آئی ٹی کمپنیز جو ہیں اس نمائش کا حصہ ہیں. پاشا جو پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ایک آرگنائزیشن ہے، میں اس وقت ان کے جنرل سیکرٹری جناب زہیب خان صاحب ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جو A to Z سافٹ ویئر کمپنی کو اون کرتے ہیں اور اس وقت یہاں پر موجود ہیں. آئیے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فرداً جو باقی کمپنیز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو سے، آنر سے بھی بات کریں گے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نمائش پاکستان کے لیے، پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے یا دیگر افراد کے لیے کس حد تک موزوں ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو ناظرین پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب زہیر صاحب سے، ان کے پرسنل حوالے سے، ان کی جو کمپنی ہے اور ان کی یہ جو ایفرٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، سفارت خانہ پاکستان کا اور سعودی حکومت کا جو بھی اس میں کردار ہے، ہم اس کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں. جی زہیر صاحب، ذرا اپنے متعلق اور اپنی کمپنی کے متعلق جو میں نے گزارش کی ہے اس کے متعلق بتائیے گا. وعلیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے. بڑے عرصے کے بعد پاکستانی آئی ٹی کمپنیز اس وقت یہاں پہ آئی ہیں. میرا نام محمد زہیب خان ہے، میں بورڈ ممبر ہوں پاشا کا، اور آئی ایم رننگ اے ٹیک کمپنی کال A to Z کریٹرز اینڈ ہوسٹنگ سیلون. ہم لوگ آئی ٹی کے سافٹ ویئر سروسز سائٹ پہ جو ایک لوکل بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میری جو پوزیشن پاشا میں ہمارا مینڈیٹ ہے اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں، بینگ اے ایگزیبیٹر، بینگ اے ڈیلیگیشن پارٹیسپیٹ کریں. اور کافی عرصے کے بعد یہ دوبارہ سے ہم نے سلسلہ مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ جیٹیکس ہم جاتے رہتے ہیں دبئی میں، سعودی عرب کوئی 6-7 سال کے بعد ہم لے کر آئیں 7 سے 8 کمپنیز. اور اس میں الحمدللہ ہماری بڑی محنت ہے اس میں کہ پاشا نے TDEP جو کہ منسٹری آف کامرس کا ساتھ کام کریں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کی سبسڈی پہ انہوں نے فنڈ کیا ہے پارشلی یہاں پہ ساری کمپنیز کو، اینڈ ود دا ہیلپ آف پاکستان ایمبیسی ان ریاض یہاں پہ ساری کمپنیز آئی ہیں اور یہاں پہ پہنچی ہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ابھی سنا زہیب صاحب سے، پاکستانی آئی ٹی کمپنیز پہلے جائٹیکس وغیرہ میں جایا کرتی تھیں، دبئی میں جو ان کا اسٹال وغیرہ لگا کرتے تھے وہاں پر ان کی یہ چیزیں یہ نمائش میں شامل ہوتے تھے. سعودی عرب میں یہ گزشتہ 6-7 برس کے بعد اب یہ اس نمائش میں آئے ہیں اور سعودی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ کس طرح ہے اور اس کے متعلق ان کو یہاں پر کیا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. مڈل ایسٹ میں آئی وڈ سے کہ سعودی عرب از ون آف دا گروئنگ مارکیٹ، اب واپس سے آئی ٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہم پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کے بھی پروجیکٹس اس وقت مارکیٹ میں آئے ہیں، اور پاکستانی کمپنیز کے لیے ایک بہت پوٹینشیل ہے یہاں پہ اپنے آپ کے بزنس اسٹیبلش کرنے کا، اپنے آپ کو یہاں پہ مینیج کرنے کا. اور اس قسم کی نمائش جس طرح عرب نیٹ ہے یا ملٹیپل IoT مارچ میں ہونے والی ہے، اس سے یہ کہ بینگ ایگزیبیٹر جب پاکستانی کمپنیز یہاں آتی ہیں ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، بزنس اپورچونیٹیز ملتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہے، گورنمنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی کیا ڈیمانڈ ہے. اس کی بیسس پہ پاکستانی آئی ٹی کمپنی جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں، US میں، ملیشیا میں، کینیڈا میں، وہ یہاں پہ بڑے اچھے سے پروموٹ کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ ہیوج پوٹینشیل گوئنگ آن، بہت ایمرجنگ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. خاص طور پہ ان کا جو ویژن ہے گورنمنٹ کا، اس میں پروجیکٹ جو فلوٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ہائی پوٹینشیل رائٹ ناؤ.
یہ آپ نے ابھی سنا زہیب صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان کو یہاں پر جو موقع ملا ہے پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو ان کے لیے ایک بڑا پوٹینشیل ہے, ایک بڑی مارکیٹ ہے جس سے وہ فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں. اور یہ آلریڈی یہاں پر یو ایس اے, کینیڈا وغیرہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو ان کی مارکیٹ ہے وہاں پر بھی یہ مسلسل کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کمپٹیشن میں کام کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسی حوالے سے کہ ابھی تک جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, والیوم ہے سافٹ ویئر میں, آئی ٹی سافٹ ویئر میں, وہ اس کا کوانٹم کیا ہے, اس میں ڈاکومنٹڈ اور نان ڈاکومنٹڈ دونوں قسم کے جو ہمارا ایکسپورٹ والیوم ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں اور اس میں فردر کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا ممکنات ہیں, وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی زہیب صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی ٹی بڑی گروئنگ انڈسٹری ہے پاکستان کی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے آلموسٹ ہر سال ڈبل ڈیجٹ پرسنٹیج میں گروتھ کر رہی ہے. اس وقت ڈاکومنٹڈ پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ اب اپروکسیمیٹلی $1 بلین ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق. اور اس میں اس کے علاوہ جو حصہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے جس میں فری لانسرز کام کر رہے ہیں, کافی لوگ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں بٹ وہ اس ہیڈ کے اندر آ نہیں آ رہا, تو یہ سب جو ہماری ہم ایزیوم کرتے ہیں وچ از 2x وچ از اباؤٹ $3 to $4 بلین کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے جو اس وقت پاکستان کا پوٹینشیل ہے. اور اس کی گروتھ کو اگر دیکھیں کیونکہ جس طریقے سے ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں, بلاک چین, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس میں کام ہو رہا ہے, پاکستان میں اکیڈمیز بن رہی ہیں, ریسرچ سینٹرز بن رہے ہیں, تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے جب پاکستان میں پوٹینشیل آ رہا ہے تو چاہے وہ فری لانسرز کی سائٹ سے ہو یا اسٹیبلش کمپنیز کی طرف سے ہو, ہیوج ایکسپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے جس میں جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں اور ہم بہت آگے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے بہت شکریہ, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں, لیکن جو میرا سوال تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر گلوبلی آئی ٹی مارکیٹ جو ہے اس کا والیوم ٹوٹل کتنا ہے اور اس میں پاکستان کا شیئر کتنا ہے ابھی تک, اور اس میں کتنی زیادہ امپرومنٹ یا اس میں پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں. بہت ساری ہماری سافٹ ویئر کمپنیز ہیں پاکستانی جو دنیا بھر میں فارچون 500 کمپنیز کے لیے ہائی کوالٹی سافٹ ویئر آلریڈی بنا کے دے رہی ہیں. انفارچونیٹلی ان کی ڈاکومنٹڈ ہو نہیں پاتی کیونکہ بہت ساری ہماری پاکستانی کمپنیز ہیں جن کے یو ایس میں, مڈل ایسٹ میں آفس رجسٹرڈ ہیں, ان کی پیمنٹس وغیرہ وہاں پہ آتی ہیں تو اسٹیٹ بینک میں وہ ریکارڈ نہیں ہو پاتی. بٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کار لیزنگ انڈسٹری کی بات کریں, بینکنگ کے اندر بات کریں, پاکستانی کافی ایسی فن ٹیک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سپورٹ کمپنیز ہیں مڈل ایسٹ میں جو ان کے باقاعدہ سسٹم چل رہے ہیں. کچھ ایسی کمپنیز ہیں پاکستان کی جنہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے پراپر ٹریڈنگ سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے وہاں بیچے ہوئے ہیں. تو وی ہیو ہائی پوٹینشیل اسکلز اور ادر کنٹریز سے بھی. میرا سوال پھر وہی کہ انٹرنیشنل لیول پر گلوبلی والیوم کتنا ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کا؟ گلوبل تو رف آئیڈیا گلوبل کا میرے پاس نمبرز نہیں ہے, بٹ جو بھی ہم ظاہر ہے پاکستان کی ایک جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا انٹرنیشنل وہ جو ابھی ہے وہ اگلے 2-3 سالوں کے اندر ہائیلی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ پاکستان بہت تیزی سے مارکیٹ کر رہا ہے اپنی سروسز کو, گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اس کے اندر, انڈیویجول آئی ٹی کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ زہیب صاحب, آپ کا یہ جو انفارمیشن ہے یہ یقینی طور پر نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ ہم اس حد تک جا رہے ہیں. جو آپ نے بھی جو ڈاکومنٹڈ ٹریڈ کی بات کی, ایکسپورٹ کی بات کی, یہ یقینی طور پر ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ملکی معیشت میں اتنا بھرپور کام کرنے کے باوجود وہ ڈائریکٹلی ڈاکومنٹڈلی دستاویزی طور پر وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے. اس کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو کہ یہ جو ہمارا جتنا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جتنی بھی ہم فورن ریزروز لے رہے ہیں, کسی بھی مد میں لے رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. اس کا ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہے, اس کے مختلف پہلو بھی ہیں. پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس کی ڈائریکٹ زد آتی ہے اور اس کے اوپر بہت ضروری ہے یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا. بہرحال اس کے علاوہ آپ نے بھی ایک بات کی کہ جاب اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں. ابھی تک جو جاب اپرچونیٹی آئی ٹی سیکٹر میں آ رہی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے یا وہ آپ کے خیال میں ابھی اتنا نہیں ہو رہا, ابھی اس قدر ہم سیچوریٹ نہیں ہیں مارکیٹ میں, یا ہم اتنا زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے, یا ابھی اس میں مزید پوٹینشیل ہے, اور ہم کس حد تک اس کو دیکھ سکتے ہیں, کتنی جاب اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں؟
دیکھیں دو قسم کی جاب اپرچونیٹیز ہیں, ایک تو ود ان پاکستان اور ایک ہم اپنے ہائی اسکل لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجیں. تو جو سب سے بڑا ایشو ہے, چیلنج ہے ہائی اسکل سافٹ ویئر انجینئرس کو باہر بھیجنے کا, ایک ویزا کا ایشو ہے جو ہم ڈفرینٹ ایمبیسی سے بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی سافٹ ویئر انجینئرس کو ویزے کی آسانی دی جائے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, تاکہ وہ جب جائیں گے تو اپنا وہ ان کی ایگزیکیوشن اور پاکستان کی ظاہر ہے انڈائریکٹلی بھی فائنینشیل فگرس میں فائدہ مند رہے گی. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جس طریقے سے خاص طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین میں دنیا بھر میں اس وقت کام ہو رہا ہے, تو پاکستان میں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی انیشیٹو ہے جو اے آئی کے لیے کام کر رہے ہیں کراچی میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں ان کے سینٹرز ہیں. اسی طرح گورنمنٹ اور انیشیٹو لے رہی ہے کیونکہ ہم اس وقت اکیڈمیا سے بہت کلوزلی بات کر رہے ہیں بینگ اے پاشا کہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے, وہ شارٹ کورسز کے ذریعے پڑھایا جائے. اگر وہ ڈگری میں کور نہیں ہو سکتا تو نہ صرف بیچلرز اور ماسٹرز کے بلکہ ایف اے اور بی اے یا جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی شارٹ کورسز کرائے جائیں تاکہ وہ ایک جو ڈیمانڈ دنیا بھر میں اس کے لیے اسکل پاکستان میں ڈیولپ ہو. اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر کے ٹاپ 3 فری لانسرز کے اندر آتا ہے, وچ مینس کہ بہت اس وقت ڈیمانڈ اور لوگ کام کر رہے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم ایک پاکستانی آئی ٹی دوسری کمپنی اس کے اسٹال پر کھڑے ہیں, اس کا نام ہے آرکیٹیک اور ان کے ریپرزینٹیٹو مسٹر حشام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے حشام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کمپنی کیا کرتی ہے, کس فیلڈ میں سروسز دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پر سعودی عرب میں اس یہاں کا جو نمائش ہے اس کا ایکسپوجر کیسا لگا, انہوں نے یہاں سے کیا سیکھا. یہ ان کا پہلا وزٹ تھا یا اس سے پہلے بھی وہ سعودی عرب آ چکے ہیں؟ جی حشام صاحب. ہاں جی, السلام علیکم. جی اٹس بٹ اے ویری گریٹ ایکسپیرینس کمنگ ہیئر. کافی لوگوں کے ساتھ مل کے اچھی انٹریکشن ہوئی. A bit of background about Architect. We are a software development company focusing on web and mobile applications. اس میں ہم لوگ کافی کلائنٹس کے ساتھ ورکنگ کرتے رہے ہیں فار دا لاسٹ 7-8 years, اور اس میں ہمارے جو سولوشنز ہیں they are deployed in big companies such as KLM Airline, Etihad Airways, Pepsi Cola and Philips and so on and so forth. اور اسی طرح ابھی ہم جو ہے سولوشنز بنا رہے ہیں بگ ڈیٹا سائٹ پہ, جس میں جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز ہو رہا ہے, پھر اس میں مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنسز کے لیے وہ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے, اینڈ کنزیومرز آف دیٹ سولوشن آر کمپنیز سچ ایز امیزون. تو اسی طرح ہم ابھی جو ہے ادھر ہم اپنا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں سعودی مارکیٹ میں, ہاؤ مچ اور فوڈ نٹ. تو ہاؤ مچ اور فوڈ نٹ جو ہے یہ فل 360 ڈگری ریسٹورینٹ اینڈ ریٹیل مینجمنٹ سولوشن ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان اسٹور آپریشنس کو بھی مینٹین کریں اور آپ آن لائن کو بھی کریں. جی 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 ایپلیکیشن جی جی تو ایپلیکیشن کی سائٹ پہ ہی ہے. تو یہ اٹس اے فل سولوشن. آپ کو موبائل پہ بھی یوز ہو سکتا ہے, آپ کے ویب پہ بھی ہو جاتا ہے, آپ کے کمپیوٹر میں بھی ایپلیکیشن انسٹالڈ ہے. تو اٹس فل آپ کی جو ہے نا الاؤ کرتا ہے کہ یو کین یوز اٹ اینی ویئر. بہت شکریہ حشام صاحب, اور امید ہے کہ آپ کا یہ وزٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور بڑا فروٹفل ہوگا. ہم اس پہ کے لیے دعا گو ہیں. یہاں پر موجود ہیں حماد قریشی صاحب اور کاشف علی صدیقی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کمپنی کون سی سروسز آئی ٹی میں پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کو سعودیہ کا ایکسپیرینس کیسا لگا, پلیز. ہم لوگ نسم پاکستان, اور ہم لوگ یہاں پہ ہماری پہلی پریزنس ہے عرب نیٹ کے اندر, اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا رسپانس ہے. ٹی ڈیپ اور ایمبیسی آف پاکستان کی شراکت سے ہمیں یہاں پہ اسٹال جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا اور بوتھ پرووائڈ کیا گیا. یہاں پہ کافی اچھی اٹینڈنس رہی ہے. ہمارا جو یہاں پہ فوکس ہے مین وہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو مارکیٹ کس طرح کی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنی سروسز کو کس طرح سے پلیس کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہمیں رسپانس ملا کافی اچھا ملا ہے, اور اس میں کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ پارٹنرشپ اور جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہیں. آلدھو ابھی پہلا دن ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل کیا. بہت شکریہ کاشف صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو یقینی طور پر روایتی انداز سے ہٹ کر تھا. کوئی تجزیے, تبصرے اور خبروں کی بات نہیں ہوئی. ہم نے آج یہاں پر جو پاکستانی بزنس مین, انٹرپرینورز اور جو کمپنیاں آئی ٹی میں سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں ان کے جو مختلف سٹالز تھے, ہم نے ان پر موجود دوستوں سے بات کی ہے اور ان کا نقطہ نظر جانا ہے. امید ہے کہ اس عرب نیٹ کی اس ایگزیبیشن پر
ہونے والے اس نمائش میں پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو اچھا رسپانس ملے گا، جو پاکستان کے لیے نہ صرف یہ پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں گی، بلکہ پاکستان کے لیے جو اہم ترین اور قیمتی ترین زر مبادلہ ہے اس کو بھی کمانے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ بہت شکریہ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔